پہ. اچھا یا اللہ پھر فرماندا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. جی یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا. ہاں انہاں بندیاں نے اللہ دیاں آیتاں دا انکار کر چھڑے تے اللہ دی ملاقات تے شک کر دے. انہاں نوں نہیں پتا میں کریم اپنی قدرت نال تواڈے متھے لگن والا ہاں. ویسے گھر جا کے صبح سوچ کے لسی چھتی پی کے پھر سبحان اللہ کیا جے جیڑا اللہ قیامت تو بعد تانوں ملن دا دسدا ہے پیا معراج دی رات حسین دے نانے نوں نہیں ملیا ہوے. جیوندے رہو جی نوں سمجھ آ گئی یہ گل. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. اللہ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے. فَحَبِطَتْ حبت کر لو اعمالہم ان کے سارے عمل. ضبط نہیں کرو حبت کرو. ضبط کیا ہوا مال واپس ہو جاتا ہے. حبت کیا ہوا مال جلایا جاتا ہے. اللہ پہ فرماندا ہے انہاں دی نمازاں جلا دیو روزے جلا دیو اگ لا دیو انہاں دے ساری عبادتاں نوں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں اللہ گے. فرماندا ہے اے آئے نے ان آکھیا ہے فرشتیاں نوں تول دیو چھیتی کرو تولو تول دیو تول دیو چھیتی کرو تولو تول بھی دیو تول بھی دیو. اللہ فرماندا ہے جنہوں نے فرشتیاں نوں اپنی پائی ہے نا چھیتی کرو بھئی تولو. تے میں فرمایا اگ لا دیو ساریاں نمازاں روزے سارے ساڑ دیو اے پہاڑاں ورگے نیکیاں ساریاں تباہ کر چھڈو تے ایک کام کرو ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. اللہ فرمایا اے جن نمازی روزے دار اے حاجی سناؤ اللہ لگے پھردے نے انہاں سارے نوں جہنم میں سٹ دیو. انہاں دیاں نمازاں ساڑ دیو انہاں دے روزے ساڑ دیو انہاں دے حج ساڑ دیو انہاں دیاں زکاتاں ساڑ دیو. انہاں جن عمل کیتے نے اُنہاں ہی تباہ ہوئے نے نیکیاں کر کر مر گئے نے حساب لاندے رہے نے اج اسی اینا چلا کیتا ہے تے اج اسی اینیاں نیکیاں کمائیاں اج اسی اینیاں کمائیاں. میرا اللہ ایک قصور کی کر بیٹھے نے. فرمایا دین دیاں ساریاں نیکیاں کر دے رہے نے جیڑی مینوں ایک چاہی دی وہ لے کے نہیں آئے یار. ہائے ہائے او جیڑی ایک چاہی دی سی. پنجی نمبر سورہ اجازت دیو تے میں اس تواڈے جملے تے قرآن دی آیت پڑھ دیا پھر اگے چلنے ہاں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. محمد میں وعدہ کر لیا ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے. چلو مہربانی جزاک اللہ دورا دیو کتھوں تک پہنچے سا. نہیں ہو بیٹا میرے نہ گل کرو کتھے تک پہنچے ہاں. ساری نیکیاں انہوں دے کول سن نمازاں روزے حج زکاتاں پہاڑ لگے نے امبار دے تو نہ فرشتے نہ چھیتی کرو بھائی تول دیو بھائی چھیتی کرو تولو. فرشتے ویندے نے کڈے کالے مولوی نے جج نو بھی نہیں اڑیک دے. بولو جسے سمجھ آئیے بات. اللہ جلال شاہ اللہ نمائے نہ سارے نو چکے جہنم میں چھوڑ دیو تے جو نمازاں روزے ہے سب گند لے کے آئے نے. ایک گند ہے سارا عبادتاں نے ساریاں مردار نے روح کوئی نہیں وچ.
مردار پلیت ہوندا ہے جناب، یہ سارا ساڑ دیو، میں نہیں چاہیے، میری ترکڑی دے نیڑے بھی نہ لے آئے جی، تڑکڑی گندی ہوندی ہے۔ گندیاں جنساں ذمہ دار جدو لے کے کسے منڈی چ جان تے تاجر اپنے کنڈے دے نیڑے بھی نہیں لاندے، یہ نا گندی ہے یار، تباہ ہو جانا ہے ساڈا سارا کچھ، پرنگ کرو انہاں نوں۔ اچھا تے ہن سورہ فرقان کڈو ذرا، 5 نمبر سورہ تے 70 نمبر آیت سامنے لے آؤ ذرا، آ گئی ہے میرے سامنے، تواڈے سامنے آ گئی ہے، میں پڑھنی شروع کر دیاں، تو سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اس آیت تو پہلا ایک آیت میں زبانی پڑھ لگا، اللہ فرماندا ہے کفر عنا سیئاتہم، وہ جڑے ایک نیکی والے ہون گے نا، انہاں دے پلے بڑے بھی گناہ ہون گے نا، تے میں انہاں دا گناہاں دا کفارہ آپ دے لاں گا اوتھے۔ اللہ آندا ہے میں انہاں دا کفارہ دے لاں، کفارہ سمجھ دیو نا، کفارہ سمجھ دیو نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فمن تطوع خیرا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اوئے میں تواڈے تے روزہ فرض کیتا ہے جویں تواڈے تو پہلے تے کیتا سی تاکہ تسی متقی ہو جاؤ، گنتی دے دن نے، جے تسی بیمار ہو جاؤ یا سفر ہو جاؤ جدو ٹھیک ہو جاؤ پھر رکھ لیا جے، تے جے تسی بالکل نہیں نہ رکھ سکتے تے پھر کفارہ دے لو۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، ایک مسکین نو لنگر کرا لو تو پھر سارا دن حکا پیوی جاؤ نا، میں معافی دے چھڑاں گا روزے دی یار۔ ایک کفارہ تسی ایتھے دینا ہے، اللہ اندر قیامت والے دن وہ سارے گناہاں دا کفارہ میں اپنی کچہری چ دے کے رکھوں گا، فرشتے ہو چپ کرو، میں نہیں مانتا یہ گناہگار ہے، اللہ بڑے لے کے آئے، فرمایا چپ کرو، ساریاں نیکیاں دی روح اے دے کولو ایک نیکی موجود ہے جدے تے میں جنت دا فیصلہ کر۔ جسے سمجھ آئی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ پتہ چل رہا ہے؟ اور بیٹا توجہ ہے آپ کی، جسے جتنی سمجھ آگئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ لو جی ہون ذرا وہ 70 نمبر آیت سامنے کرو تاکہ میں آگے چل سکا۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ذرا 70 نمبر آیت ہے، ومن، میں پڑھ لینا اس آیت نو، ان ذرا روکو، سورہ ملک کڈو، 67 نمبر سورہ کڈو ذرا، تے او دی دوسری آیت پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو جی اچھی آواز نہ، سبحان اللہ کو چھوٹے شاہ نہ پڑھیے، تسی ترجمہ کرو جی، آیت سامنے آ گئی جی، آ گئی، ایک باری پھر سبحان اللہ کو، نہیں مزہ آیا ایک آواز نہ آکھو سبحان اللہ جی۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، اللہ فرماندہ ہے او میں وہاں جس موت اور زندگی بنائیے، اچھا پھر پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو، اس لئے کہ تھوڑا امتحان لینا ہے، کی لینا ہے؟ سارے بولو، اچھا پھر جی، تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ کام چوکھے کام نہیں، ایک کام، اللہ آندہ ہے او ایک کام لے آیا جے جدے لی میں تو انہوں پیدا کیتا ہے تے جڑا تھوڑا امتحان ہے، وہ کنے عمل نے؟ ایک عمل ہے۔ دیکھو میں عرض کرنا، لفظ اندہ ہے آملو آملو آملو، یہ دمان اندہ ہے چوکھے سارے عمل، جس طرح کہ اللہ فرمایا وَالَّسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، عاملو دا معنی ہے چوکھے سارے کام، چوکھے عمل، لیکن اس آیت فرماندہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں موت اور زندگی دا خالق ہاں، بنائی میں تائیں کہ تہاڈا امتحان لینا ہے، امتحان تہاڈا ہے جدو میرے کول آؤ تے تہاڈے کول او ایک کام ہوئے، کنے کام ہون؟ تے یا اللہ جڑا سورہ اثر وچ باقی سارے کام آکھے نہیں عاملو والے،
اللہ آندا ہے وہ سارے کم جسم نے تے جڑا میں ایک منگوایا ہے وہ روح ہے. نہیں سمجھ آؤندی تے لاہور چلو علامہ اقبال دی قبر تے فاتحہ پڑھو. پھر علامہ اقبال نو پوچھو او جڑا تساں آکھیا سی عمل سے زندگی بنتی ہے تے تسی تے چنگے بھلے بندے سو تساں کہنا سی عملوں سے زندگی بنتی ہے. او علامہ اقبال نے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے. او نہیں عملوں سے زندگی بنتی نہیں آکھیا نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے. منت کرو علامہ اقبال نو او کیڑا عمل ہے جدی بنیاد تے زندگی بننی ہے. علامہ اقبال فرمان گے تو قرآن پڑھنا تے پیاویں اوہی تے ایک کام ہے. اوہی تے ایک کام ہے. او کام کیڑا ہے ہن تسی توجہ کرو تے میں سورہ فرقان دی 70 نمبر آیت پڑھا. ایک منڈا گوڈے اتے ہاتھ رکھ کے سو گیا ہے کہ میں کیویں اگے قرآن پڑھ او جاگ پہ تے ہون تسی سبحان اللہ ایند آکھو کہ او دا ضمیر بھی جاگ پائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اوے بیٹا اٹینشن پلیز یار گل سنو سٹیج ڈرامہ نہیں چلدا پیا چلدا قرآن پاک کے پیا. لہجہ آج اگر کوئی جھٹکا ہو گیا تو کوئی گل نہیں. اگر محبت پیار والا لہجہ ہو گیا یاری دوستی والا تو پھر کیڑی گل ہے. تو عرض پہ کرنا او چپ کراؤ چپ کر گئے جی. ہن آیت سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن دھیان نہ سنیے شوال کمر کو ترجمہ سننا ہے تساں. الا من تابا و آمنا و عاملا عملا صالحا جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے. اچھا کام اچھے کام نہیں اچھا کام اچھا کام اچھے کام نہیں اچھا کام. یار ترجمہ ساڈے پنڈ دا منڈا پہ کردا ہے تہاڈا ہی پنڈ ہے نا تے بندہ تہاڈے پنڈ دا ہے نا تے او پہ آندا ہے میں قرآن ہاتھ وچ پھڑیا ہے. وہ چھوٹی گل ہے نوجوان قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کھلوتا ہے تے مسجد دی چھت تے یار مسجد دی چھت تے قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کھلوتا ہے تے تسی سبحان اللہ بھی نہیں آندے پے یار. کی کام کرنا ہے ایک اچھا یا اللہ پھر فرماندا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ. تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ ایسوں کو اوے بیٹا اب گھر چلے جاؤ. ہن تو سمجھ آئیے میں بال کیوں اٹھائے سن. بہ جا ایک باری سبحان اللہ کو. یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ. تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. بدلے گا اللہ اوے میری پھر میرا ویکھنا پتر نہیں ویکھنا ادھر. یبدل اللہ بدل دے گا سیئاتہم ان کے گناہوں کو حسنہ نیکیوں میں. اللہ پہندا ہے جدے پلے او ایک نیکی ہوئی نا ایک کام او دی ساری کتاب زندگی گناہاں نال بھری ہوے گی نا. جتھے جتھے بدی فرشتیاں لکھیے میں کٹ کٹ کے نیکی لکھاں گا کٹ کٹ کے نیکی لکھاں گا میں کٹ کٹ کے. میں ہن فرشتیاں تے بھی نہیں چھڈاں گا میں اپنے قدرت والے ہتھاں نال کٹ کٹ کے نیکی. اے گناہ سو کٹ کے نیکی نیکی اے بھی نیکی اے بھی نیکی. میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوں گا. مولا کیوں؟ فرمایا میں انہوں چاہنا نا. مولا کیوں؟ فرمایا قیامت ال دن اینوں نہیں ککھ بھی ہون لگا. مولا کیوں؟ فرمایا بڑا ذلیل ہے پر وہ ایک نیکی لے آئے جدے تے میں فیصلہ کرنا ہے.
وہ کی لے کے آئے حسنہ، کی لے کے آئے سارے بولو کی ان خیال تقریر شروع کر لئیے کہ اجے نہیں؟ اجے نہیں تقریر شروع ہوئی، انتے تسی اس لیول تے آئے ہو کہ میں خطاب شروع کراں نہیں ہے؟ چاہ شاہی جی دی جوانی قرآن لی نہیں بول دی، دی جوانی نو اگلا نا یار۔ اللہ کریم پہ فرماندہ ہے ایک نیکی جدے پلی ہوئی نا، ایک نیکی فوراً جنت دیاں گے۔ کیسا یار، کیا بات ہے۔ پہلے 17 منٹ 11 دے لگ گئے سن، اس تو بعد کنے منٹ ہو گئے نے؟ 57 اس تو ان کٹ کے وہ پا کے 47 منٹ گزر گئے نے شعاع القمر نو قرآن پڑھ دیا۔ 47 منٹ چونے تو ہم دسیا ہے کہ اللہ نے فرمایا زمین آسمان جو بھی ہوئے گا جدو سور پھونکیا گیا تے گھبرا جائے گا، پسینے میں ڈوب جائے گا، رنگ اڑ جائے گا، دل لرز جائے گا، وجود کم جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بندے نے جنہاں نو میں چاہنا وہ آجزی نال بڑے پرونے بنا کے بڑے پروٹوکول نال سواریاں تے میرے کو لے آئے جان گے، انہاں دا دل بھی نہیں گھبرایا ہوئے گا، کیونکہ انہاں کول ایک نیکی ہوئے گی جدے تے میں فیصلہ دینا ہے تے میں انہاں نو فوراً جنت دیاں گا۔ تے جنہاں کول وہ ایک نیکی نہ ہوئی وہ عملہ دی اخیر کر کے آؤں گے تے میں فرشتیاں نو آکھاں گا ساڑ دیو انہاں دے سارے عمل جہنم وچ انہاں نو چھوڑ دیو، تے ملائکہ مینوں آکھن گے کہ اے بڑا ہی گناہ گار ہے، تے میں آکھاں گا میں ماندا ہی نہیں انہیں گناہ کیتے نے۔ تے اس تو بعد پھر میں او دی کتاب زندگی لے کے او دی ایک ایک گناہ نو ٹا ٹا کے او دے تے نیکیاں لکھی جاواں، وجہ ہے وے کہ او دے کل ایک نیکی ہے۔ آپ کو یہاں تک اگر قرآن حکیم کی سمجھ آ گئی ہے تو یہاں سے خطاب شروع ہوگا۔ وہ بھائی سورہ الشورى 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت میرے سامنے کریں، وہ پکڑ دینے تھے انہی دیر تک میں فٹافٹ ایک آیت فوری پڑھ دیا۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، سارے مولوی نماز پڑھان تو بعد نا مقتدیاں علموں کر کے آندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ وہ ایک نیکی دے چھڑ، وہ نا ایک نیکی دے چھڑ، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا تے بھی وہ ایک نیکی دے چھڑ تے جدو مراں پھر بھی وہ ایک نیکی دے چھڑی، اللہ وہ ایک حسنہ نہ لبا تے میرے پلے ککھ نہیں رہندا، او دا نام ہے حسنہ، او دا کی نام ہے حسنہ۔ لے وی جوانو سورہ دا نام عاشوراء 42 نمبر سورہ ہے، 23 نمبر آئے تھے آ گئی ہے سامنے، پڑھنی شروع کر دیاں، پڑھاں جی، جنہوں قرآن پاک نال جنہ پیارے ایک آواز نہ آکھو سبحان اللہ دا۔ اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے بے فرید تھے یہ؟ ٹھیک ہے، اللہ فرماندہ ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماندہ ہے میرا حبیب میرا سونا محمد جی اعلان کرو میری اولاد نل مودت جڑی ہے نا، میری اولاد نل مودت، ہن میں آگے پڑھ لگا آیت
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَا، یہ ہوئی وہ ایک نیکی ہے. آئے 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 وہ اے ہوئی آئے وہ ایک نیکی جیڑی نماز دی روح ہے، روزے دی روح ہے، حج دی روح ہے، زکات دی روح ہے، جہاد دی روح ہے، ایمان دی روح ہے. آئے او ایک نیکی اگر اے تواڈے کل نہ ہوئی تے ساریاں نیکیاں ساڑ کے سوا کر کے جہنم میں سٹاں گا. اے ایک نیکی لے آئے تے جننے مرضی گناہگار ہوئے میں گناہ نہیں ویکھاں گا، او ایک نیکی تے فیصلہ کر کے جنت دے دیا گا. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہو یار؟ اس قرآن دی قسم خادم حسین رضوی دے پلے او اے ایک نیکی سی. مصطفیٰ دے گھر نال وفا او ایک نیکی ہے. اگر سمجھ آئی جے اے محبت نہیں کرنی مصطفیٰ دی دہلیز نال، مصطفیٰ دی دہلیز نال مودت کرنی. کی کرنی ہے؟ ہن میرے وال ویکھو سارے بندے، اوے جنی دیر تک نفع لبدا رہے تے انی دیر تک جڑا جذبہ، بس میرے آخری الفاظ ہیں، میں بھی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. جنی دیر تک جنی دیر تک نفع لبدا رہے، اچھا پھر ایتھے بریک لا دیو. جنی دیر تک نفع لبدا رہے، بابا جی پیر بدر شاہ نہ لے کے نہ تے کرسی اتھے دیو اتھے نہ ایک جملہ تو سن دے تے پھر جائے جتھے بھی جانا ہے. ایک واری سبحان اللہ آکھو ذرا. او تسی یقین کرے جے اسی این جی بس ملنا ہوتا ہے کدی کدی کٹھیاں. یعنی میں بڑے عرصے بعد انہوں نے سنے، میں زندگی پہلی باری انہوں نے منہ سنے علی مولا ہے، پہلی باری میں زندگی پہلی باری منہ آ کے کہ مینوں سنا دیو ذرا. انہوں نے سنا، انہوں نے ہن میں جڑی گل دسنا چاہنا انہوں نے زندگی پہلی باری سننی ہے. تو ایک باری پھر سبحان اللہ آکھو. اور بیٹا موبائل بند کرو. جنی دیر تک پیار نفع لبدا رہے نا، نفع لبدا رہے، جنی دیر نفع ہو فائدہ ہوئے، جنی دیر اونی دیر جڑا پیار نبے نا انہوں پیار آندے نے. پھر عرض کرا جنی دیر تک فائدہ ہوندہ رہے نا، فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، پیار ود رہا ہے، یہ پیار ہے. جدو چگا سڑدا نظر آوے تے پھر جذبے ودن انہوں مودت آندے نے. ہائے ہائے جن نہیں سمجھ آئی اور لاہور بابے خادم حسین رضوی نو ویکھے جا کے. اوئے جنی دیر تک میلاد چل دے رہے تے لنگر وردہ روے پھر پیار ہوئے نبی سائنہ پھر درود پڑھ دے رہیے، یہ مبتانے. تے جدو چگیاں نو اگاں لگ پین تے پھر تھانے کچہریاں دے دوڑان لگ پین تے پھر بھی پیار ودے، اے مودتانے. کوئی سمجھ آئی جے گل دی؟ نہیں میں وانڈ نہیں کر سکیا. ایک بندہ جو مولا علی شیر خدا کو لایا، یا علی میں چوری کر رہا ہوں، مولا علی نے چہرہ ادھر کر لیا. اس ادھر آ کے کہ یا علی میں چوری کر رہا ہوں، مولا علی نے چہرہ ادھر کر لیا. چل چپ کر جا. وہ ادھر آ کے یا علی میں چوری کر رہا ہوں، مولا علی نے تلوار کٹ کے کہ باں آگے کر. انہیں باں ودائی، مولا نے ہاتھ وڑ دیتا. ٹوٹا ہاتھ لے کے چوک چاہ کے یا علی تیری کیا بات ہے، 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 یا علی تیری جوڑی جیندی روے، یا علی تیرا گھر وقتہ روے، یا علی تیری کیا بات ہے، یا علی میرے پیر دی کیا. او بندیاں کھل لے نواں پیر لئی پھرنا تیرا ہاتھ وڑ چھڑے سائیاں تے تو آنا میرے پیر دی کیا بات ہے. او آندہ ہے چپ کرو تو نہیں پتا اے ہاتھ مینوں جہنم لے چلا سی، میرے پیر علی وڑ کے مینوں پھر جنتی کر چلے. آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. مولا علی نو کسے جا کے دسیا، فرمایا انہوں آکھو اپنا ہاتھ لے کے واپس آ جا.
جدوں ہاتھ لے کے واپس آیا دی باہ نال ہاتھ جوڑ کے اندنے جا جیڑا وڈیا سی نا وہ شریعت دی سزا سی، جیڑا جوڑ دیتا ہے میرے پیار دی جزا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے یار؟ ہاں واہ پائیں نارے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ نبی ایک منڈا ادھروں نعرہ مارے انہیں کہنا ہے گلی گلی نگر نگر، تو سا کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، تو سا کہنا ہے نگر نگر گلی گلی، پھر تو کہنا ہے علی 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 علی، مارو بھئی ایش پر نا تو سا کہنا ہے گلی گلی نگر نگر، میں ویکھنا بھائی کتھے زور زیادہ ہوندہ ہے۔ جیو جیو، یہ وہ ایک نیکی ہے، یہ وہ ایک نیکی ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ ایک نیکی ہے۔ اللہ فرمایا میں انہاں بندیاں نو چاہنا، کائنات منو چاہن دیئے، جیڑا محمدین نسبتاں دا حیا کر دے میں انہوں چاہنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کو۔ اچھا بھئی ان فرمائش پوری کر لی، ان تقریر ختم ہو گئی ہے، چھاڑ دیو جی کافی ماشاءاللہ تسی قرآن پاک پڑھے آئے جی، باقی خطاب جتے شروع ہویا سی اجے اتھے شروع ہویا ہے تے ختم ہو گیا، مجھے آگئی نہ گل دی ماشاءاللہ۔ وہ اپنے ملک کا شہنشاہ تھا اور اس کے ہاں جی مجبوری ہے جی اب ہم فرمائشی ہو گئے ہیں 5 دریا اس کے ملک کو سیراب کرتے تھے۔ اس کے ملک میں ایک تاجر تھا جس کا نام رتن سنگھ تھا۔ یہ تاجر ہندوستان سے نکلتا تھا، عراق سے ایران کے علاقے سے ہوتا ہوا دور یثرب کے علاقوں سے گزرتا ہوا ریگستانوں میں جا کے کھجوروں کی بستیوں میں تجارت کرتا تھا۔ آج ریت کے ٹبوں پر اتنی بارش ہوئی کہ اس علاقے کے ندی نالے بہہ نکلے۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے چہرے سے نور یوں نکل رہا ہے، ایسے لگتا تھا ماشاءاللہ
مصطفیٰ سے وفا، مصطفیٰ کی ہر نسبت کی حیا وہی نیکی ہے۔ بس بیٹا اسے دل پہ لکھ لیں، اگر مصطفیٰ کی نسبت میں ازواج رسول ہے، مصطفیٰ کی نسبت میں اصحاب رسول ہے، مصطفیٰ کی نسبت میں آل رسول ہے، مصطفیٰ کی نسبت میں داتا علی حجویری ہے، مصطفیٰ کی نسبت میں مرید کے لیے اس کے مرشد کا وجود ہے۔ ان سب کی حیا وہ نیکی ہے جس پر جنت کا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج اور زکوٰۃ ہے، یہ سارا کچھ اسلام کا وجود ہے، لیکن یہ اسلام کی روح ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، وہ تاجر دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بکریاں لے کر کھڑا ہے۔ تاجر کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ ندی عبور نہیں کر پا رہا، لیکن اتنا حسین ہے کہ اس کی ایڑیوں کی خیرات نور بن کے سورج کو ملتی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس تاجر بابا رتن ہندی اپنی جوانی کے عالم میں اس بچے سے اجازت لے کے کہنے لگا، اگر بچہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کندھوں پہ بٹھا لوں۔ یہ نور علی نور، چھوٹا سا بچہ رتن ہندی کے کندھوں پر سوار ہوئے، نالا عبور ہوا، نیچے اتر کر 7 دفعہ اس بچے نے کہا، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کر۔ 7 دفعہ اس بچے کی زبان سے نکلا، تمہیں لمبی عمر ہو، تمہیں لمبی عمر ہو، تمہیں لمبی عمر ہو۔ ہندوستان کا تاجر بڑا حیران ہوا کہ عرب کے بچے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ واپس آ کے اس تاجر کو عہدہ ملا، یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا، اور یہ وزیر اعظم تھا لیکن بادشاہ جو تھا وہ کنور سنگھ تھا۔ کنور سنگھ بادشاہ ہندوستان میں بٹھنڈا کے علاقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بٹھنڈا میں کھابڑی گاؤں کے رہنے والا یہ بادشاہ، کنور سنگھ وزیر اعظم ہے، رتن سنگھ بادشاہ ہے۔ 14ویں رات کا چاند جب اپنے جوبن پہ چمکتا تھا تو بادشاہ رتن سنگھ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ، آرمی کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں میں جاتا، ندی میں اپنے بھگوان کو دیکھتا، اپنے چندرما کی زیارت کرتا، پھر اس کی عبادت کرتا، اس پہ سندور پھینکتا، اس پہ گلاب کی پتیاں پھینکتا، مہابھارت اور گیتا کے کچھ شلوک تلاوت کرتا۔ یہ اس کا روٹین ورک تھا۔ حدوں کی والو، آج یہ بادشاہ اپنی ساری فوج کے ساتھ، رتن ہندی کے ساتھ، بصرہ والو، یہ اپنے بٹھنڈا کے اپنے گاؤں، آبائی گاؤں کھابڑی میں پہنچا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے دینی لباس کے مطابق کپڑے، قمیض کے بغیر یہ اس ندی میں اترا، بڑی عقیدت سے اپنے چاند کی زیارت کر رہا تھا، سندور پھینک دیا۔ اب اس کا ارادہ ہوا گلاب کی پنکھڑیاں پھینکنے کو، تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کا چندرما درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے، کشتی بن کے آدھا ٹکڑا دائیں جانب چلا گیا، آدھا ٹکڑا بائیں جانب چلا گیا۔ گھبرایا ہوا وقت کا بادشاہ کنور سنگھ نے رتن سنگھ کو آواز دی، رتن۔ رتن نے کہا، جی مہاراج، یہ ہمارا بھگوان 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، ہمارا چندرما 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایمرجنسی میں اپنے آبائی محل میں میٹنگ بلائی گئی،
اور پورے ہندوستان کے سارے جوگی اور سارے پنڈت کٹھے ہو گئے اور بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا. 2-3 گھنٹے مسلسل مہابھارت کو پڑھا گیا, گیتا کے شلوک تلاوت کیے گئے. تو 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد ان پنڈتوں نے کہا شہنشاہ اگر جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. کہاں ہیں وہ بندے جنہیں یاد آئے کہ اللہ نے کہا تھا محمد ان سے پوچھو, اگر کہیں تو بتائیں. آج وہ کنور سنگھ کی کچہری میں کھڑے ہوئے پنڈت کہہ رہے ہیں بادشاہ اگر جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. کہا بولو جلدی سے بولو. کہنے لگے بادشاہ دور دیس عرب میں بھگوان کے نور کا اتار ہوا ہے. اپنی بولی میں کہوں تو وہ کہہ رہے تھے بادشاہ اللہ کا نور بشر بن کے اتر آیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے بات. دور دیش عرب میں بھگوان کے نور کا اتار ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, اور وہاں کے لوگ انہیں نبی نہیں مان رہے تھے. آج کی کچہری میں ان کے سامنے لوگوں نے کہا اگر نبی ہو تو چاند توڑ کر دکھاؤ. بولو جسے سمجھ آئیے بات کی. بادشاہ اس اللہ کے بھگوان کے اوتار نے آج ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر 2 انگلیوں کو اٹھایا ہے اور ہمارا چندرما 2 ٹوٹے کر دیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا اس بات. میٹنگ برخاست ہو گئی, تخلیہ لوگ چلے گئے. رتن قریب آ جا. رتن ہندی قریب آیا. جی کنور سنگھ. رتن وہ کیسا ہوگا جس نے ہمارا چندرما ہی توڑ ڈالا؟ وہ خود کتنا حسین ہوگا جسے دیکھ کر ہمارا چاند 2 ٹوٹے ہو گیا. ہمارے تو بھگوان کو لک سے توڑ دیا اس نے. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اب کنور سنگھ کہتا ہے رتن جی جلدی کر, کچھ ایسی چیزیں لے جائے یہاں سے جو عرب میں نہ ہوں. بس 2 باتیں یاد رکھنا. اگر وہ چیزیں دیکھ کر اس نے بتا دی اور تیری بولی سمجھ گیا, سمجھنا سچا ہے. رتن ہندی نے پان کا پتا لیا, لاچی لی, سپاری نہیں لی, بھول گیا. کتھا لیا, چونا لیا, ساتھ زیرہ, کالی مرچ, نالا, ہزار بند, یہ کچھ بھی عرب میں نہیں تھا. ساتھ کچھ سیکیورٹی گارڈ, کچھ قافلہ. بٹھنڈا کے علاقہ سے رتن ہندی اپنے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہندوستان سے نکلے. سفر کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے. ادھر چاند ٹوٹے ہوا تھا حبیب یمنی کے سامنے. کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا, بس اتنا ہے آپ نے ادھر سے سنا ہے, آج میں ادھر سے سنا رہا, وگرنہ نئی بات نہیں ہو رہی. بالکل بہت پرانی بات ہے. فرق یہ ہے آپ ساری زندگی ادھر سے سنتے آ رہے ہیں, آج ذرا ادھر سے سن رہے ہیں کہ یہاں کیا بن رہا تھا. 6 ماہ مسلسل گزر گئے. مکے میں کچھ امن ہو چکا تھا, لوگ حضور کے ساتھ پیار کرنے لگے تھے تھوڑا بہت. آج نا صبح صبح اٹھتے ہی مصطفیٰ نے کچھ صحابہ سے کہا ابو بکر کو بلاؤ. تو جناب ابو بکر آئے تو نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ 6 ماہ سے کچھ مہمان چلے ہیں, آج پہنچیں گے. کچھ غلاموں کو اکٹھا کرو, ان کا استقبال کرنا ہے, پروٹوکول دینا ہے انہیں. بڑی دور سے چلے ہیں اور 6 ماہ ہو گئے انہیں سفر کرتے ہوئے, آج ہی پہنچنا ہے انہوں نے. مکہ کے بائی پاس پر ایک درخت کے نیچے آ کے والضحیٰ کی ذات, واللیل کی زلف سجا کر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں, گفتگو چل رہی ہے.
تقریباً 10 کو بجے جہاز لینڈ ہوا مکے میں جدے پہ، یعنی گھوڑے اور اونٹوں کا قافلہ 10 کو بجے کے قریب لینڈ ہوا، اور وہ لینڈ کر کے نا مکے سے گزر گیا۔ جب وہ جہاں پہ حضور تشریف فرما تھے 2 کلے فاصلے پر جب پہنچے نا، تو مصطفیٰ کی نگاہ ناز صحابہ سے نکل کر اس قافلے پر بڑھی، اور آواز دے کے محمد فرماتے ہیں رتن واپس پلٹو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی۔ اچھا حالات یہ ہے کہ مجھ جیسا نالائق جسے کوئی جانتا ہی نہیں، آپ کی جوتیاں تک میری پلکوں کا تاج ہیں، اگر ایسا غریب آدمی بھی کہیں ٹول پلازے سے گزرتا ہے تو بندے شکل دے کے کہتے ہیں آپ سونا مئی شاہ صاحب ہیں، ہم نے ٹول پلازہ نہیں لینا۔ وہ تھا ہندوستان کا وزیر، اسے جب مصطفیٰ نے آواز دی نا رتن، اس کے دل میں خیال آیا شاید ہمیں یہاں کوئی جانتا ہوگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں بھی کوئی جانتا ہے، لیکن جب اس نے پلٹ کر یوں دیکھا تو واپس چہرہ کرنے کی جرت باقی نہ رہی۔ اب تکا تو تکتا ہی رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا۔ اب واپس گردن کیسے کرتا؟ گھوڑا واپس کیا، لشکر واپس کیا، قافلہ واپس کیا، آگے سلام کر کے تکتا رہے، تک رہے، تک رہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں کنور سنگھ کو بھی جانتا ہوں۔ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ جلدی سے اس نے پان کا پتہ نکالا، فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ پر رکھ کے کہا یہ پان کا پتہ ہے، کتھا تو نکالو، چونا تو لگاؤ، چھالیاں کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ تو بھول آیا ہوں، لے آتا تو محمد بھی کھا لیتے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کیا ہے؟ گرم مسالہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہزار بند ہے، یہ تیرا بادشاہ پان ایسے کھاتا ہے چھالیاں ڈال ڈال کر۔ کہنے لگا میں، فرمایا رتن ہندی، وہ کنور سنگھ، آپ کون ہیں؟ فرمایا چاند ٹوٹے ہوتے نہیں دیکھا۔ گزارش یہ ہے ہمارے مریدوں میں سلسلہ ایسے چلتا ہے کہ ہم عشاء پڑھ کے بیٹھا کرتے تھے، فجر تک پڑھتے تھے، اب کچھ تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ اب کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 11 بجے بعد کا 12:25 ہو۔ انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے بات کریں گے۔ ایک بڑی لمبی محفل جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن گفتگو آپ کے ساتھ پھر پیاسی رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما، حضور کی سچی عقیدت نصیب فرما، لجپالوں کی نوکری نصیب فرما۔ کمال نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے کہیں کہ ہم ان کے حقدار ہیں، کمال یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ کی طرح زمانہ ہماری لاشیں دیکھ کر کہے یہ ان کے حقدار تھے۔ اے اللہ میرے بچے فرید کے جو آباء و اجداد دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش فرما، حاضرین میں اور جتنے پیر بھائی مریدین ہیں
جن کے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے مسلسل تیرے کلام کو سنا، حسب استطاعت علم سمجھا، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ بابا جی بادشاہ جی کو صحت کاملہ عطا فرما، کل بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا عطا فرما، نبی معظم کی ساری امت کی خیر فرما۔ ایک فہرست ہے ان ناموں کی جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں، سر فہرست بھی کوئی ہے۔ میرے سامنے پڑے ہوئے تمہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کا صدقہ، ایک ایک حرف کا صدقہ۔ مت دیکھ مجھ نالائق کو، مجھے مانگنا نہیں آتا، میرے لفظوں میں وہ طاقت نہیں ہے، میری زبان میں وہ تاثیر۔ اپنی کریمی رحمت کے صدقے ان گودوں میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ بصرہ کالونی کے لوگ بڑے عاشق رسول ہیں، پھر یہ سارے ہی آ جاتے ہیں، سنی بھی آ جاتے ہیں، شیعہ بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک فقیر آئے گا اور وہ آ کے قرآن پاک پڑھے گا۔ اللہ ہمیں فرقہ ورانہ فسادات سے بچتے ہوئے محبت کی توفیق عطا فرما۔ نبی معظم کی ساری امت کو صوفیاء کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما دے، درویشوں کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما دے۔ اللہ کریم میرے مساجد کے ائمہ کرام میرے ارد گرد رونق افروز ہیں، مان بڑھا دیتے ہیں، یہ علماء محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان علماء کو سلامتی والی عمر نصیب فرما۔ میرے پتر فرید اور میرے بچے یہ جتنے بھی ہیں، باری باری نام لوں تو سب کے نام میرے دل پر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو حیدری لنگر نصیب فرما، فیرونی لنگر سے دور فرما۔ یہ ماڑے ہیں، تگڑے ہیں، جیسے بھی ہیں، بڑے محبت والے ہیں میرا اللہ، ان کے پیار میں ذرا بھی شک نہیں، ان کی محبت میں ذرا بھی شک نہیں ہے اللہ۔ میرے جیسے نالائق کے ساتھ پیار کر، میرے جیسے نکمے کے ساتھ کسی بہت بڑی نسبت کی وجہ سے یہ حیا کرتے، ان کے پیار کو قبول فرما، ان کو اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ میرا اللہ اس محفل پاک میں بڑے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مدتیں بیت گئی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں اب لگایا کبھی۔ اللہ انہیں قرآن کھولنے والا بنا دے، اللہ انہیں قرآن کی زیارت والا بنا دے۔ بلال کی نانی اماں دنیا سے چلے گئی، ان کی بخشش فرما۔ ہم اس پوری عبادت کا ثواب ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ دنیا سے چلی گئی، ان کی بخشش فرما۔ بڑے شاہ جی قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں مصطفیٰ کی کچہری میں جگہ نصیب فرما، ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، حضور کی امت کو اسلام سے وفا نصیب فرما۔ یہ بغیرت قوم اسرائیل کو یہودیوں کو تسلیم کرنے چل پڑی ہے، دجال کا راہ صاف کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایسا حکمران نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کے سامنے حضور کے دین کا محافظ ہو جائے، ناموس نبوت کی حفاظت والا ہو جائے۔ اللہ کریم میں تھک گیا ہوں اور میرے پاس دعا بھی نہیں ہے، میری آخری التجا ہے، جتنے بچے نوجوان اور بزرگ تشریف فرمائے انہیں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ مدینے لے جائیں۔ میرے بچے کے آئلی معاملات میں بہتریاں فرما، گھر کو آباد فرما، میرے شیر کے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کریم اپنے مرشد خانے کی سچی محبت نصیب فرما، وفا نصیب فرما، جن کی لگ کی توڑ چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔
اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر۔ جب میں آیا ہوں نا تو انہوں نے وہ انار چلائے ہیں، انار، وہ شرلی سی ہے انار۔ میرے دل میں ایک بات اٹھ رہی تھی، یار یہ بندے انار کی طرح پیار نہ کریں اپنے پیر کے ساتھ۔ دیکھا میں نے انار کو ایک دفعہ سے بڑا جوش آتا ہے، مڑ کے پھوش۔ اپنے مرشد کے ساتھ نا، جس کا مرشد ہے وہ دھیان سے سنو، اپنے مرشد کے ساتھ نا انار کی طرح پیار نہیں کرنا۔ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ سوئی گیس کے کمزور چولہے کی طرح کر لینا، لیکن ایسے کرنا کہ ساری زندگی کرنا۔ اللہ کریم ان کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر۔ اونچی آواز سے ایک دفعہ کلمہ شریف سارے پڑھو، لا الہ